وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اس ہفتے میں سوشل میڈیا پر کچھ خواتین کو مختلف نعروں پر مشتمل کتبے اٹھائے ہوئے دیکھا۔ ان کتبوں پر جو جملے، الفاظ اور کلمات لکھے گئے وہ دو قسم کا تاثر دے رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا تاثر یہ مل رہا تھا کہ یہ مطالبہ اس 150 خواتین کا نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی خواتین کا ہے، اور یہ 150 خواتین پورے ملک کی خواتین کی نمائندہ اور ترجمان ہیں۔ یہ دو تاثر اس احتجاج سے، جلوس سے، اس میں موجود بینروں سے، کتبوں سے، تحریروں سے واضح ہو رہے تھے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ نہ تو یہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، نہ انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور نہ ہی یہ 150 خواتین ملک بھر کی خواتین کی نمائندہ اور ترجمان ہیں۔ نہ جانے یہ کہاں سے آتی ہیں، سال کے بعد نظر آتی ہیں، کتنے پیسے لے کے آتی ہیں، کس کے ایجنڈے پر آتی ہیں، ان کے پیچھے کتنی اور کون کون سی NGOs ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خواتین کی نمائندہ اور ترجمان نہیں ہیں، ہمارے کلچر، ثقافت اور روایات کی امین نہیں ہے، ہمارے تمدن سے ان کا واسطہ نہیں ہے۔ تھوڑا بہت وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر گزارنے کے بعد یہ چلی بھی وہیں جاتی ہیں جہاں سے آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مغرب نے جو نعرہ لگایا عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دلانے کا، وہ نعرہ درست ہے یا ان کے کسی مفاد اور بدنیتی پر مشتمل ہے؟ بات یہی ہے کہ ان کے ذاتی مفاد اسلام دشمنی اور بدنیتی پر مشتمل ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو جو تقدس اور احترام فراہم کیا ہے، دنیا میں کوئی مذہب نہیں کر سکا۔ عورت کی اہمیت اور افادیت کو واضح کیا ہے، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے 1000 مرد بھی ہوں، اگر خواتین نہ ہوں تو کام نہیں چلے گا۔
نسل انسانی کی بقا کے لیے جتنا مرد کا ہونا ضروری ہے اتنا ہی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ حیات انسانی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور اس گاڑی کے چلنے میں دونوں کا برابر کا کردار ہے۔ اسلام نے عورت کا یہ معاشرتی مقام واضح کیا ہے۔ رہ گئی بات حقوق کی، جیسے اسلام سے پہلے عورت کا معاشرتی مقام نہیں تھا ویسے ہی اس کے حقوق کا تعین بھی نہیں تھا۔ معاشرتی مقام کیا تھا عورت کا؟ یہ وارثین کی فہرست میں شامل نہیں تھی، البتہ میراث سمجھ کے اسے تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ اگر کسی مرنے والے کی 4 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں تو اولاد انہیں تقسیم کر لیتی تھی، لیکن عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، گویا وارثین میں شامل نہیں تھی، مرنے والے کے ترکہ میں شامل ہوتی تھی، بطور میراث تقسیم ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، اس کی بولیاں لگتی تھی، بنا سوار کے شوکیسوں میں کھڑا کر کے بیچ دیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ درگور کر دی جاتی تھی، عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کا معاشرتی مقام اور حیثیت اسلام سے پہلے۔ اسلام نے آ کر اس کا معاشرتی مقام بتایا۔ ماں ہو تو اس کی کیا عزت اور شان ہے، بیٹی ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات اسلام نے واضح کی ہے۔ پھر اگر بیٹی ہے، باپ فوت ہو جائے، جیسے بیٹے میراث اور ترکے کے حقدار ہوں گے، یہ بھی ہوگی۔ بیوی ہے، خامن فوت ہو گیا، وہ خامن صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے؟ صاحب اولاد ہے تو ترکے سے اتنا حصہ اس کا ہے، صاحب اولاد نہیں ہے تو پھر اتنا اس کا ہے۔ نان و نفقے کا بوجھ کبھی بھی شریعت نے عورت پہ نہیں ڈالا۔ اس کے جو جائز حقوق تھے ان کا تعین بھی اسلام نے کیا اور دلانے کا پورا بندوبست اور انتظام کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، مغرب پھر کون سے حقوق دلانا چاہتا ہے؟ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ مساوی حقوق کا نعرہ لگا کر حقوق نسواں کے جملے اور نعرے کو لے کر اس نے اپنا کام نکالا ہے، اپنی مجبوری کا حل نکالا ہے۔ مغرب کی مجبوری کیا تھی؟ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے مرد مارے گئے، مردوں کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ جب مردوں کی قلت پیدا ہوئی، اس شعبے میں بھی مردوں کی کمی کی وجہ سے بگاڑ آنے لگا، اس شعبے میں بھی آنے لگا، اس شعبے میں بھی آنے لگا، امور معطل ہونے لگے، معیشت تنزلی کا شکار ہونے لگی۔ تو پھر یورپی دانشوروں نے سر جوڑا، سوچ و بچار کیا کہ ہم کس طرح مردوں کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور نظام سسٹم بحال رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت پھر انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور حقوق کا لیبل لگا کر مرد کے جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں وہ عورت کے کاندھوں پہ لاد دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقل اور دین کی ناقص ہیں، ان کے دین کا نقصان تو یہ ہے کہ مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے، ان کی 3 سے لے کر 10 دن تک رہ جاتی ہے، اس کی قضا بھی کوئی نہیں۔ عقل کا نقصان یہ ہے کہ جہاں ایک مرد کی شہادت کام دیتی ہے
اس خانے میں ایک نہیں 2 عورتیں فٹ ہوں تو کام چلتا ہے۔ یہ ان کی عقل کا نقصان ہے۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے اسلام نے عورت پر ترس بھی کھایا ہے۔ شہادت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عورت سمجھتی ہے اسلام نے میرے ساتھ ظلم کیا، ہم 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا، اسلام نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، جبکہ یہ ظلم نہیں ہے، اسلام نے ترس کھایا ہے۔ آپ سوچیں آج کل دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، جو بد امنی اور قتل و غارت ہے، شہادت دینا کوئی آسان کام ہے؟ احاطہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، احاطہ عدالت سے نکلتے ہوئے گواہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ احاطہ عدالت میں قتل کر دیا جاتا ہے، گواہوں کے بیوی بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو شریعت چاہتی یہ ہے کہ اتنا بھاری پتھر عورت کو نہ اٹھانا پڑے، مرد اٹھائے، اور اگر بامر مجبوری دوسرا راستہ نہ ہو، عورت کو اٹھانا پڑ ہی گیا، تو پھر جو پتھر ایک مرد نے اٹھانا تھا وہ ایک عورت نہ اٹھائے، 2 عورتیں مل کر اٹھا لیں۔ مرد تو اکیلا بھی اٹھا سکتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو یہ تو ترس تھا اسلام کا خواتین پر، نہ کہ ظلم۔ لیکن مغرب نے جو اینک عورت کو پہنائی، وہ اینک چونکہ ظالمانہ تھی، اسے عدل بھی ظلم نظر آنے لگا، رحم اور کرم بھی ستم نظر آنے لگا۔ تو عورت اس نعرے کے پیچھے لگی اور مرد کے فرائض اور ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لیتی گئی۔ لیکن مرد مغرب کا اتنا سمجھدار تھا، اس نے عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لی، کوئی ایک بھی اپنے کندھوں پہ نہیں لی۔ کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو فطری طور پر اللہ نے عورت کے سپرد کی ہیں، کچھ کام اور امور وہ ہیں جو فطری طور پر عورت کے سپرد ہیں، مرد نہیں کر سکتا، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ نے مرد کے سپرد کیے ہیں، انہیں عورت نہیں کرتی۔ اللہ نے جو کام عورت کے ذمے لگائے فطری طور پر، ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، ان میں بچے کی پیدائش ہے، بچے کی پرورش ہے، گھر کے نظم و نسق کو سنبھالنا ہے۔ اب یہ فطری طور پر عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ گھر سے باہر کے امور کو سنبھالنا، نان و نفقہ اور سکنا کا انتظام، اخراجات کی ذمہ داری، یہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا عورت کے لیے ملازمت حرام ہے، حرام نہیں ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اس کی نسوانی حیثیت برقرار رہے، عزت و آبرو کے بارے میں خدشات پیدا نہ ہو، فتنہ جنم نہ لے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے، حرام نہیں ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اصل میں یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے۔ عورت کی ذمہ داریاں فطری طور پر اس کی جسمانی ساخت کے لحاظ سے، اس کی پاور کے لحاظ سے اور ہے۔ اب کسی مرد نے عورت کی کوئی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لی۔ چلو میں یہ نہیں کہتا کہ مرد 9 مہینے پیٹ میں بچہ اٹھائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ناممکن ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کہتے مساوی حقوق، ایک وہ جنم دے گی دوسرا آپ جنم دیں گے، لگ پتا جانا سی مساوی حقوق ہوں دیکھی نے۔ بھائی جب مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں مساوات نہیں ہے، طاقت اور پاور میں مساوات نہیں ہے، جب عبادات میں مساوات نہیں ہے، تو پھر تم حقوق میں مساوات کا فلسفہ کہاں سے لے آئے؟ اصل میں حقوق میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس کا جو حق مقرر کیا وہ اس کو دے دیا جائے، بس ملنے میں مساوات، یہ نہیں کہ مردوں کے حقوق ان کو ملتے جائیں، عورتوں کے ان کو نہ ملیں۔ باقی
حق آقا کا اور ہے، غلام کا اور ہے، نبی کا اور ہے، امتی کا اور ہے، باپ کا اور ہے، اولاد کا اور ہے، تو مساوی کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے مردوں میں تو مساوات کر لو۔ کیا حقوق نسواں کا، مساوی حقوق کا نعرہ لگانے والے اپنے ملازم مردوں کو وہ سارے حق دے چکے جو ان کے لیے ہیں؟ اصل یہ نعرہ بدنیتی پہ مشتمل تھا۔ جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بہت سارے مرد مر گئے تو ان مردوں کی کمی عورتوں سے پوری کی گئی، اور عورتوں کو باہر نکالنے کے لیے ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں بیلچا پکڑانا تھا، انہیں کاؤنٹر پہ بٹھانا تھا، ان سے سامان کی پیکنگ کروانی تھی، ان سے پی سی او چلوانا تھا، تو پھر کوئی چکنا چوپڑا نعرہ تو چاہیے تھا۔ تو یہ وہ نعرہ ہے، یہ عقل اور دین کی ناقص ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام تو ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا، یہ مغربی نظام ہمیں ہمارے حقوق دلوائے گا۔ تو گویا یہ اتنی عقل مند ہے، یہ چاہتی ہے کہ اگر نارووال شکر گڑھ کی سڑکوں پہ مرد بس پہ لٹک کے جائے تو میں بھی لٹک کے جاؤں، اگر وہ چھت پہ چڑھ کے لینٹر ڈالے، ریڑی چلائے سیمٹ بجری ریت کی، تو میں بھی چلاؤں۔ تو کیا سہولت اس کی زندگی میں اسلام نے رکھی تھی؟ یہ بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگ کے مشقتوں کو گلے لگاتی جا رہی ہے۔ مرد نے کون سی ذمہ داری لی ہے؟ چلو بچہ تو نہیں جنم دے سکتا، پرورش بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچپن میں حضرت ابراہیم سے تو جدا کر دیا مگر ہاجرہ سے جدا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد انتقال فرما گئے، یہ در یتیم پیدا ہوئے، مگر جو پرورش کا ضروری عرصہ تھا اس عرصے تک اللہ نے والدہ کو حیات رکھا۔ اگرچہ آپ دودھ پینے کے لیے مدت رضاعت میں حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھی چلے گئے، لیکن خیر خبر، آنا جانا، دیکھ بھال کرنا، ضروری تقاضے پورے کرنا، وہ سب کچھ ہوتا رہا، والدہ حیات تھی۔ تو یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے، گھر کا نظم و نسق۔ اب مرد کو کہا جائے چلیں یہ برتن شوکیس میں سیٹ کریں، بستر اوپر رکھ کے آئیں، نیچے لے کے آئیں، تو یہ مرد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مرد نے کوئی بھی اپنے کاندھوں پہ نہیں لی، البتہ جو اس کے فرائض تھے، ذمہ داریاں تھیں، انہیں حقوق کا نام دے کے عورت کے کاندھوں پہ لاد کے اپنا نصف کام عورت سے لینا شروع کر دیا۔ تو چلو اگر مساوات کا اتنا حیضہ ہے تو کوئی اتنا تو کہہ سکتا ہے نا کہ یار چلو پی سی او عورت چلانے لگ گئی تو آپ بھی بچے کے پیمپر تبدیل کرنا تو شروع کریں نا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ بچے کو رات کو دودھ کی ضرورت پڑی اور مرد نے کہا چلو مساوی حقوق کا زمانہ ہے، اتنا عرصہ تو دودھ لا کے دیتی رہی رات کو، آج فیڈر میں لا کے دیتا ہوں، کل تو نے رات کو پیمپر تبدیل کیا تھا بچے کا، آج میں کر دیتا ہوں، کل تو نے اس کا پیشاب پخانہ دھویا تھا، آج میں دھو دیتا ہوں۔ کون سا مرد ایسا ہے؟ پھر بات سمجھ نہیں آتی کہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں عورت کے کاندھوں پہ لادے جا رہے ہیں حقوق کے نام پہ، اور یہ اتنی سادی ہے، یہ ساری مشقتیں قبول کرتی جا رہی ہے، ساری مشقتیں۔ مغرب نے بڑی چال چلی ہے، بڑی۔ رہی بات حقوق کی، جو جائز حقوق ہیں عورت کے وہ اسلام نے دیے ہیں۔ مثلا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور میں، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں آزادی اظہار رائے کا حق بڑا واضح طور پہ مذکور ہے، اور اس کا بے جا استعمال بھی ہوا، اس کو استعمال کر کے مذاہب کی توہین کی گئی، محترم اور مقدس شخصیات کی توہین کی گئی، جبکہ آزادی اظہار رائے کوئی مادر پدر آزاد شے نہیں ہے۔ جہاں آزادی اظہار رائے سے کسی کے حقوق متاثر ہوتے ہوں، حوصلہ شکنی ہوتی ہو، جذبات مجروح ہوتے ہوں،
وہاں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا چارٹر خود کہتا ہے رائے کا اظہار نہ کیا جائے، آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ گویا یہ آزادی مشروط ہے، مطلق نہیں ہے۔ چلو یہ کسی حد تک مرد کا بھی حق ہے، عورت کا بھی ہے۔ جس حد تک ہے شریعت نے یہ حق مرد کو بھی دیا ہے، عورت کو بھی دیا ہے۔ رائے کے اظہار کی آزادی کا حق یہ مردوں کو بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کا زمانہ حیات، وہ اسلام کی عملداری کا روشن زمانہ تھا۔ خلفائے راشدین کے ادوار خلافت وہ آئیڈیل ادوار تھے، ان میں دونوں کو یہ حق حاصل تھا۔ قرآن کہتا ہے امرہم شورا بینہم، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا شاورہم فی الامر۔ یہ آزادی رائے نہیں تو کیا ہے؟ خلفائے راشدین کے زمانہ حیات میں بھی کھل کے رائے کا اظہار ہوتا تھا، کھل کر رائے کا اظہار۔ اسلام نے ہی یہ حق انسانوں کو دیا ہے کہ امیر المومنین جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آئے اس کے بدن پہ 2 چادریں ہوں، جبکہ باقیوں کے بدن پہ ایک ایک چادر ہو، ان کے حصے میں ایک آئی ہو، تو ایک عام شخص اٹھ کے سوال کرے جب تک آپ ہمیں صاف صاف نہیں بتا دیتے کہ آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے، تب تک ہمارے ذہن صاف نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس حد تک آزادی رائے، یہ حق شریعت نے مردوں کو دیا ہے، خواتین کو بھی دیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی جلد 40 میں فرماتے ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ممبر پہ تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، جمعے کا دن تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایک بات کہی، فرمایا المال مالنا والفیء فیئنا من شئنا منانا ومن شئنا اعطینا۔ بیت المال کا مال ہمارا مال ہے، مال فے بھی ہمارا ہے، جس کو چاہے ہم دے دیں، جس سے چاہے روک لیں۔ المال مالنا والفیء فیئنا من شئنا منانا ومن شئنا اعطینا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو کوئی بھی آگے سے نہیں بولا، پریشان ہوئے، چلے گئے۔ اگلے جمعے کو تشریف لائے، پھر یہی بات کہی، ذرا زوردار انداز میں کہی تاکہ کوئی بولے المال مالنا والفیء فیئنا من شئنا منانا ومن شئنا اعطینا۔ پھر کوئی نہیں بولا، پریشانی ڈبل ہو گئی۔ اگلے جمعے پھر تشریف لائے، پھر آ کے حضرت معاویہ نے مزید زوردار انداز سے، تاکہ لوگوں کی سماعتوں کو جھنجھوڑے، ان کے سوچ و فکر کو بیدار کرے اور ان کی زبان کھلوائے۔ فرمایا المال مالنا والفیء فیئنا من شئنا منانا ومن شئنا اعطینا۔ تیسرے جمعے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے 3 جمعے گزر گئے ہمیں یہ بات سنتے ہوئے، آپ کس ضابطے کے تحت کہہ رہے ہیں؟ المال مالنا والفیء فیئنا من شئنا منانا ومن شئنا اعطینا۔ یہ آپ کا مال نہیں ہے، بیت المال کا مال آپ کا مال نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا مال ہے۔ مال فے بھی آپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا ہمارے اور ہمارے حق کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، ہم اسے اللہ کے پاس پہنچا دیں گے۔ بعض مورخین نے لکھا لنقومنک بالسیف، اس نے کہا معاویہ ہم آپ کو اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے پہ اطمینان نظر آیا، خوش ہوئے، یہ بات سن کے خوش ہوئے۔ ایسے بھی حکمران اور خلیفہ تھے،
خوش ہوتے تھے. آج کوئی عالی مقام کو کہہ کے تو دکھائے کچھ. تو بہرحال لوگ پریشان ہوئے کہ بابا جی نے کیا کر دیا, اٹھا لیا جائے گا, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا بنے گا. جب نماز سے فارغ ہوئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ بابا جی کو اندر بھیج دو. جب لوگوں کو پتہ چلا, ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ آج تو اس کی گوشت مالی ٹھیک ٹھاک ہوگی. تو جب بزرگ اندر گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا, مرحبا اور خوش آمدید کہا, عزت و وقار کے ساتھ نشست پہ بٹھایا اور پھر کہا اللہ تجھے زندہ و سلامت رکھے, تو نے مجھے زندہ کر دیا. اللہ تجھے زندہ و سلامت رکھے, تو نے مجھے زندہ کر دیا. بابا جی کہنے لگے مطلب؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مطلب یہ ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک وقت آئے گا ایسے امراء ہوں گے وہ جو چاہیں گے کہیں گے, جو چاہیں گے کریں گے, ان کے سامنے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سلطنت جتنی بڑھ گئی, رعب اور دبدبے کا جو عالم تھا اسے سامنے رکھتے ہوئے حضرت معاویہ نے سوچا کہ میں چیک تو کروں کہ کہیں میرا شمار تو اس کھاتے میں نہیں ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے حضرت معاویہ نے پہلے جمعے کو یہ بات کہی, کوئی نہیں بولا تو پریشانی میں اضافہ ہو گیا. پھر دوسرے جمعے وہی بات کہہ کے چیک کیا, جب دوسرے جمعے بھی کوئی نہیں بولا تو ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی, دن کا سکون اور چین چھن گیا, پریشانی اور اضطراب کا عالم بڑھ گیا. تیسرے جمعے پھر یہی بات کہی. تو جب تیسرے جمعے بابا جی بولے تو حضرت معاویہ نے کہا آپ کی بات سن کر میں زندہ ہو گیا, وگرنہ میں اتنا پریشان تھا کہ کہیں میرا شمار تو ان میں نہیں ہے, میں اس وعید کے زمرے میں تو نہیں آتا. تو آپ کی اس بات نے مجھے زندہ کر دیا, اللہ تجھے زندہ و سلامت رکھے. تو آزادی رائے کا حق شریعت نے مردوں کو بھی دیا ہے, خواتین کو بھی دیا ہے. اب ایک مثال خواتین کی عرض کر دیتا ہوں. خولہ بنت حکیم ایک بوڑھی خاتون ہے, صحابیہ ہیں. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا. بازار سے گزر رہے تھے, درہ ہاتھ میں ہوتا تھا, تو بوڑھی اماں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے روک لیا. روک کے کہنے لگی عمر بات سن, ایک وقت تھا تجھے اکاز کے بازار میں عمر کہہ کے بلایا اور پکارا جاتا تھا, اس کے علاوہ تیری پہچان نہیں تھی. عمر کہہ کے بلایا اور پکارا جاتا تھا. آج اسلام نے تجھے اس قدر عزت دی ہے کہ امیر المومنین کے مقدس اور معزز لقب سے تجھے پکارا اور بلایا جاتا ہے. امیر المومنین کے معزز لقب سے تجھے خطاب کیا جاتا ہے. سنبھل کے رہنا, عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا. عدل و انصاف کا دامن چھوڑو گے تو انجام بہت برا ہوگا. ایک خاتون اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہے, تو اسلام نے آزادی رائے کا حق فقط مردوں کو نہیں دیا, جہاں مردوں کو دیا ہے وہاں خواتین کو بھی دیا ہے. خواتین رائے کا اظہار کرتی تھی, شریعت نے تو ان کی خواہش کا احترام کیا ہے, رائے تو رائے رہی, ان کی خواہش کا احترام کیا ہے. خواتین کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی نزول قرآن کے زمانہ میں کہ اللہ جو بھی حکم بھیجتے ہیں مذکر کے صیغوں کے ساتھ بھیجتے ہیں, اقیم الصلاۃ, آتوا الزکاۃ, اتموا الحج والعمرۃ للہ. جو بھی حکم آتا ہے روئے خطاب مردوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ہماری عورتوں کو کبھی خطاب ہوا ہی نہیں. حالانکہ یہ اصول ہے, علامہ جعفر اللہ زمخشری نے لکھا ہے کہ اگر مؤنث کو بصیغہ مذکر ذکر کیا جائے تو یہ اس کی تعظیم ہے, لیکن مذکر کو بصیغہ مؤنث ذکر کیا جائے تو یہ اس کی تعظیم نہیں ہے. والدین کہتے ہیں, والدتین نہیں کہتے.
ابوین کہتے ہیں، مرد کو غلبہ دیا گیا، تو مؤنث کا ذکر بصیغہ مذکر ہو تو یہ اس کی تعظیم ہے، تو اس میں تعظیم تھی۔ لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ مردوں کو، مذکر کے صیغوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ہمارا ذکر ہی نہیں۔ تو اللہ نے ان کی رائے کا اس قدر احترام کیا، قرآن کریم میں دونوں کو ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات۔ تو رائے کے اظہار کی آزادی ہی نہیں کہ شریعت نے یہ آزادی انہیں دی ہے، بلکہ ان کی رائے کا بھی احترام کرنے کے ساتھ ان کے خیالات کو، ان کی خواہش کو بھی شریعت نے احترام کی نظر سے دیکھا ہے۔ تو شریعت مطہرہ جو جائز حقوق ہیں، مردوں کے ہو یا عورتوں کے، شریعت ان میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ عورت کا ایک حق، خاص قسم کی عورت کا جو باندھی ہوتی ہے، آزاد تو آزاد رہ گئی، میں نچلے طبقے کو پیش نظر رکھ کے بات کرتا ہوں۔ آج اگرچہ باندیوں کا دور نہیں ہے، جب باندیوں کا دور تھا تو باندیوں کو شریعت نے ایک حق دیا تھا، اسے کہتے ہیں خیار عتق۔ فقہاء نے خیار عتق کا مطلب یہ لکھا ہے، اگر باندی ہونے کے عرصے میں، باندی ہوتے ہوئے اس کا آقا اس کا نکاح کسی سے کر دے، جب وہ آزاد ہو جائے اسے ایک حق ملتا ہے کہ وہ پہلے نکاح کو برقرار رکھنا چاہے تو یہ بھی ٹھیک، اگر اس نکاح سے نکل کر پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو یہ بھی اس کا حق ہے۔ اسے خیار عتق کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں۔ شریعت نے یہ حق دیا ہے باندیوں کو۔ آزاد عورتوں کے حقوق تو اپنے ہیں، اس کے حق پہ آپ دیکھیں شریعت نے کس حد تک عورت پہ رحم اور ترس کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکاتبہ باندھی تھی حضرت بریرہ، بدلے کتابت کی ادائیگی سے پہلے مغیث صحابی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ مغیث شکل کے خوبصورت نہیں تھے، تو جب تک یہ آزاد نہیں ہوئی ان کے ساتھ وقت گزارتی رہیں۔ جب یہ آزاد ہوئیں تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا، حق خیار استعمال کیا، نکاح سے الگ ہو گئی۔ حضرت مغیث کو ان کے ساتھ بڑی محبت اور پیار تھا، وہ ان کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے اس قدر پریشان تھے کہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور وہ لوگوں کو کہتے تھے کوئی ہے جو بریرہ کو میرے نکاح میں رہنے پر آمادہ کر دے۔ یہ درخواست چلتے چلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور حضرت بریرہ سے فرمایا نظر ثانی کر سکتی ہو، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہو کہ آپ مغیث سے علیحدہ نہ ہو، انہی کے نکاح میں رہیں۔ تو حضرت بریرہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول بس اتنا بتا دیجئے آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ یہ بات حکمن کہہ رہے ہیں یا مشورتاً کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورتاً۔ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر تو ہوتا آپ کا حکم، پھر تو جو کچھ بھی ہوتا سر منہ انحراف نہ کرتی، لیکن اب آپ کا مشورہ ہے، میں اپنا حق استعمال کروں۔ الگ ہو گئی۔ رسول اللہ اس کے اور اس کے حق کی راہ میں قطعاً رکاوٹ نہیں باندھی تھی۔ تو جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ کما حقہ اسلام نے دیے ہیں۔ عورت کا معاشرتی مقام بھی اسلام نے بتایا، پہلے جو حالت تھی وہ آپ زمانہ جاہلیت کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ حقوق کا تعین بھی اسلام نے کیا، پہلے وارثین کی فہرست میں شامل نہیں تھی، البتہ ترکے اور میراث میں شامل ہوتی تھی۔ زندگی کی نعمت سے محروم کر دی جاتی تھی، زندہ درگور کر دی جاتی، جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا۔ تو اسلام نے حقوق کا تعین بھی کیا اور حقوق دلوانے کے لیے
ایک نظام اور سسٹم بھی مہیا کیا، باندھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا حق ہے، تیرا حق ہے، میں حکم نہیں دے سکتا۔ اس نے حق استعمال کیا۔ اب لطف کی بات کیا ہے، ہماری رائے اور مشورہ پہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اور عزیز عمل نہ کرے تو ہم اسے ناراضگی بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ بغض اور کینہ ہم اپنے دل میں پالتے رہتے ہیں۔ اور اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بچے یا بچی کی شادی کا موقع آتا ہے، پھر ہم پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بیچارہ گھٹنے دباتا ہے، داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہے، پاؤں میں پگڑی رکھتا ہے، تب صاحب بہادر جا کے اس کے بچے یا بچی کی شادی میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا طرز عمل دیکھیے، ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد نبی کی سیرت و کردار پہ رکھنی چاہیے۔ حضور کا طرز عمل کیا تھا؟ باندھی تھی۔ آزادی کے بعد اس نے خیار عتق جو تھا استعمال کیا، اللہ کے نبی کے مشورے کو مشورہ پوچھ کر ایک طرف کر دیا، اپنا حق لے لیا۔ پوری زندگی اللہ کے نبی کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل نہیں ہوا۔ جو رویہ اس سے پہلے تھا وہی اس کے بعد تھا۔ پہلے بھی نبی کی عنایات اس تک پہنچتی تھی، بعد میں بھی پہنچتی رہی۔ پہلے بھی نبی اس کے گھر آتے جاتے تھے، بعد میں بھی آتے جاتے رہے۔ پوری زندگی کبھی بھی اللہ کے نبی کی پیشانی پہ بل اس وجہ سے نہیں دیکھا گیا، ناراضگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ظاہر نہیں کی، نہ رکھی کہ اس نے میری بات نہیں مانی تھی۔ تو اسلام اس حد تک عورتوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے۔ تو یہ عورت کس کے پیچھے لگ گئی؟ نہ اس کی تعلیم پہ اسلام کوئی پابندی لگاتا ہے۔ تعلیم عورت لے بھی سکتی ہے، دے بھی سکتی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ صحابہ کو پڑھاتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یسألها الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکابر صحابہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، ان سے سوال کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو فتویٰ چلتا تھا، مسائل کے پوچھنے میں، حل کرنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب بھی رجوع کیا جاتا تھا۔ اور خیر القرون میں خواتین محدثات تھی، مفسرات تھی۔ امام مالک کی بیٹی فاطمہ محدثہ تھی، شاہ عبد الغنی محدث دہلوی کی بیٹی الشیخہ امۃ اللہ محدثہ تھی۔ اور ان سے پڑھنے والوں میں کون کون سے بزرگ اکابر اور شخصیات شامل ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ علامہ یوسف بن نوری الشیخہ امۃ اللہ کے شاگرد، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قاسمی سابق محتمم دارالعلوم دیوبند الشیخہ امۃ اللہ کے شاگرد، حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ الشیخہ امۃ اللہ کے شاگرد۔ تو پڑھنے اور پڑھانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں، بشرطے کہ شرعی تقاضے پورے کیے جائیں، شرعی اصول اور شرطیں پوری کی جائیں۔ تو جو حق ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ یورپ اور مغرب حقوق کا لیبل لگا کر جو مرد کے فرائض تھے وہ عورتوں کے کاندھے پہ ڈال رہا ہے۔ جو اپنی ذمہ داریاں تھی ان سے جان چھڑا کے وہ کام عورت سے لینا چاہتا ہے۔ پی سی او پہ بھی عورت، کاؤنٹر پہ بھی عورت، بائک پہ بھی عورت، یہ کام مردوں کے ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں۔ چند سال پہلے ازبکستان میرا جانا ہوا، یہ روس کی سابقہ ریاست تھی ازبکستان۔ وہاں ہم نے دیکھا ایک ہفتے کا قیام تھا۔ اس ہفتے کے قیام کے دوران میں نے ازبکستان میں دیکھا عورتیں بلڈنگوں پہ رنگ کرنے کے لیے گو پہ چڑھی ہوئی ہیں، اوپر 4تھی منزل پہ، 5ویں منزل پہ اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین سڑکوں پہ لک ڈال رہی ہیں، خواتین کھانے ہوٹلوں میں خواتین بنا رہی ہیں، مکان خواتین بنا رہی ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
تبادلہ خیالات بھی آپس میں ہوا، بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے، مولانا حنیف جلندری بھی تھے اور بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے، تبادلہ خیالات ہوا، کچھ وہاں سے پوچھا، کچھ سمجھا، تو بات سامنے یہ آئی کہ ایک عرصہ تک روس میدان جنگ میں رہا، افغانستان میں ایک عرصہ تک اس نے لڑائی کی، اس لڑائی میں ان کے بہت سارے مرد مارے گئے، مردوں کی قلت پیدا ہو گئی، تو جو مردوں کی قلت تھی وہ کم سے کم محسوس ہو، اس کے احساس کو کم کرنے کے لیے یہ مردوں والے کام سارے عورتیں کر رہی ہیں۔ اور یہی یہاں میں پہلے عرض کر چکا، یہی سبب ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں جب کثیر تعداد میں مرد مارے گئے تو یورپی دانشور پریشان ہو گئے کہ یہ شعبہ بھی بند ہو رہا ہے افراد کی قلت کی وجہ سے، اس شعبے کے کام بھی معطل ہو گئے، اس کے کام بھی بگڑ گئے، اب یہ افراد کی قلت کیسے کم کی جائے؟ تو پھر ان دانشوروں نے حقوق نسواں، مساوی حقوق کا لیبل لگا کر خواتین کو مردوں کی جگہ پہ مشینوں پہ کھڑا کر دیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرد پھر بڑھ گئے، پھر وہ مرد سہولت پسند ہو چکے تھے، عورت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کا چسکا پڑ چکا تھا، ان کی کمائی کھانے کا چسکا پڑ چکا تھا، اور کچھ نہیں تو دوبارہ وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پھر اسی عادت پہ وہ پختہ ہو گئے۔ آج ہمارے ملک میں بھی یہ سوچ پنپ رہی ہے اور اس فکر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے، یہ 150 خواتین نکلتی ہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ، انہوں نے کتبے اٹھائے ہوتے ہیں اور تاثر یہ دیتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ پوری پاکستان کی خواتین کی نمائندہ یہ 150 ہیں، جبکہ ان کا کوئی اتھا پتہ نہیں یہ آتی کہاں سے ہیں اور جاتی کہاں پہ ہیں، یہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہی ہیں، پیچھے کون سی NGOs ہیں، پیسہ کس کا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے اس باپ کے غیرت کے لیول پر جس کی بیٹی آ کے یوں بٹن کھول کے کہے میرا جسم میری مرضی، اس بھائی کی غیرت کے لیول پر حیرت ہوتی ہے جس کی بہن کھل کے انٹرویو میں کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، خود کھانا گرم کر لو، خود یہ کر لو، خود وہ کر لو۔ کیسا بھائی ہے وہ؟ خاوند کیسا خاوند ہے جس کی بیوی باہر آ کے اپنے خاوند کے زندہ و سلامت ہوتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میری مرضی ہو تو میں کسی اور کے ساتھ بھی سو سکتی ہوں، میری مرضی ہو تو میں کسی اور کو تیرے ہوتے ہوئے اپنے آپ پر قدرت دے سکتی ہوں۔ تو اس خاوند کی غیرت کا لیول تو چیک کریں آپ۔ اس کو روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایک مرد کو 4 عورتیں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک عورت 2 مرد بھی نہیں رکھ سکتی نسب کی حفاظت کے لیے۔ اگر مغرب نے مجبوری کی وجہ سے یہ کام کیا تو اس کا خمیازہ بھی بھگتا، ان کا خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہوا پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے، جب باپ کا ہی نہیں پتا تو اخراجات کی ذمہ داری کون اٹھائے، پتہ ہی نہیں یہ فصل اگی ہے بیج کس کا ہے تو کون اس کا پرسان حال بنے۔ اسلام کا ایک مضبوط خاندانی سسٹم ہے جو مغرب سے برداشت نہیں ہو رہا، اسے تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ آج کچھ خواتین بھی کہتی ہیں عقل کی ناقص، یہ تسی 4 زنانیاں رکھ سکتے ہو، اسی 2 مرد نہیں رکھ سکتے۔ کچھ خواتین بھی یہ کہتی سنی گئیں میڈیا پہ آ کے اگر مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے تو ایک عورت 2 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ تنزلی کا عالم دیکھیں، اخلاقی پستی دیکھیں، جہالت کا عالم دیکھیں۔ بھائی ایک نل کا 4 گلاس بھر سکتا ہے، ایک نل کا 4 برتن بھر سکتا ہے، اور یہ بات واضح اور صاف رہتی ہے کہ ہر برتن میں پانی اسی نلکے کا ہے، کوئی اشتباہ نہیں۔ لیکن اگر ایک برتن میں 4 نلکوں کا پانی ڈال دیا جائے تو آپ
اس پانی کو کس نلکے کی طرف منسوب کریں گے؟ کس نلکے کی طرف منسوب کریں؟ یہ ہے وہ حکمت کہ نسب مشکوک نہ ہو، چار آدمیوں میں سے کس کو باپ کہا جائے گا، وہ پریشانی میں کس کی طرف رجوع کرے گا، مصیبت کے وقت کون اس کا پرسان حال ہوگا۔ ہماری شریعت جب نکاح کے بعد مرد اور عورت میں خلوت ہو جائے تو عدت گزارنے کا بصورت طلاق حکم دیتی ہے، علیحدگی کی صورت میں عدت گزارنے کا حکم دیتی ہے، وفات کی صورت میں خامند کی عدت گزارنے کا حکم دیتی ہے۔ عدت کی جہاں اور بہت ساری حکمتیں ہیں، وہاں ایک حکمت استبراء رحم بھی ہے، وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے رحم میں خامند کا نطفہ ہوا تو وہ واضح ہو جائے، اس نطفے کے اوپر کسی کا نطفہ آ کے اسے مشکوک نہ بنائے، نسب مشکوک نہ ہو، خاندانی نظام محفوظ رہے، خاندانی سسٹم بگاڑ کا شکار نہ ہو۔ اور مغرب اس مصیبت سے دوچار ہے، وقتی چسکے کے لیے میرا جسم میری مرضی، جسم کے ساتھ کب تک رہتا ہے، لیکن نتیجہ تو پھر ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر شاپروں سے بچے ملتے ہیں، باسکٹوں سے بچے نکلتے ہیں، کوڑا دانوں سے بچے نکلتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ میرا جسم میری مرضی کے نتائج ہیں سارے۔ اسلام نے صاف ستھرا نظام دیا ہے، نظام فطرت ہے۔ تو اس لیے یہ جو 50-100 خواتین سال کے بعد منظر عام پہ لائی جاتی، آتی نہیں ہیں، لائی جاتی ہیں، کیا کیا سہولتیں دے کے لائی جاتی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ یہ ہمارے ملک کی خواتین کی ترجمان نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری ثقافت اور ہماری روایات کی نمائندہ نہیں ہے، یہ کہیں اور کی ہیں، یہ بات کسی اور مذہب اور نظام کی کر رہی ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس میں تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت اور روایات اسلامی ہیں، اسلامی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر سے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں اور خاندانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد